آپ کا 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اسکول بھیجنا اپنے بچوں کو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ دیکھیں جو مسائل ہیں، اگر یہ مسائل اتنے بڑے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں صاف صاف بتا دیتا کہ جی رفع یدین ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا جو بھی یہ مسائل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس پہ کوشش کریں۔ دوسری چیز، اگر جو مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہیں، جو حل ہونے والے ہیں، وہ دوسرے ہیں۔ آپ وراثت کا قانون دیکھیں، وراثت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پورے پاکستان میں وراثت نہیں دی جاتی لڑکی کو، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن میں اس پہ رکوع ہیں، ٹھیک ہے، کافی آیات ہیں اس کے اوپر کلیئر بتایا گیا ہے کہ آپ کو وراثت دینی ہے۔ لڑکے کا حق ہی تب ہوگا جب وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ جب اپنے لڑکی کو حق ہی نہیں دیا تو لڑکے کو کیسے آپ وراثت میں حق دے سکتے ہیں؟ آپ کی 1 کروڑ سے اوپر لڑکیاں، بچیاں رشتے سے محروم ہیں کیونکہ 30 سال کی عمر کراس ہو گئی ہے۔ آپ کا 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اسکول بھیجنا اپنے بچوں کو، اور وہ ان سے کام کرا رہے ہیں۔ آپ جو علم ہے، جو قرآن کی پہلی آیات جو نازل ہوئیں وہ علم کے اوپر نازل ہوئی۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات، ٹھیک ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دوسری وہی آپ کے پاس کون سی آئی ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ آپ کی، جب آپ کو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ علم آپ قیاس کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ دین کا علم ہے، نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں دنیا دجالی فتنے کی حامل ہو رہی ہے کہ ان کی ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ کھلی، کہ وہ ٹیکنالوجی کو اور سب کو دیکھ رہے ہیں اور ایک آنکھ کھلی اور ان کی دین کی آنکھ بند ہے، تو وہ دجالی فتنہ یہ ہے۔ پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی بھی ایک آنکھ بند ہے، کہ آپ صرف مذہبی تعلیم کو دیکھ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو آپ نہیں دیکھ رہے۔ اگر دنیا اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ ہم کو دنیا میں نہیں بھیجتا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا آخرت ہے۔ دارالامتحان میں ہم نے اس طریقے سے جینا ہے۔ حلال روزی کمانا ہر بندے کا فرض ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے۔ حرام روزی کمانا سب کے لیے ممنوع ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہم فی النار۔ پورے پاکستان میں رشوت لی بھی جاتی ہے اور دی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ غریب کی بیٹی جب کپڑے اتارے گی مجبوری میں، جب غریب کی بیٹی مجبوری میں کپڑے اتارے گی تو آپ کی اور ہماری بیٹی خوشی سے اتارے گی۔ اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ماڈلز، یہ ساری ایکٹریسز، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی آپ کا پورا معاشرہ ہے کہ جب آپ نے غریب کی بیٹی کی پرواہ نہیں کی کہ جی وہ تو بکے گی بازار میں، تو پھر میری آپ کی بیٹی خوشی سے بکے گی، ٹھیک ہے۔ وہ زبردستی جبرن ایک کام کر رہی ہے اور یہ خوشی سے کر رہی ہیں، یہ جتنی ایکٹریسز، ماڈلز اور یہ سب کچھ کام ایک ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ کی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ تو لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں۔ دین میں بہت آسانی ہے، دین میں بہت اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اگر ہم سب مل کر اس دین پر چلیں گے، یہ جب ہر 5 وقت نماز کے ٹائم پاکستان کی سڑکیں سنسان ہو جائیں گی اور مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے گھر بھی آباد ہو جائیں گے۔ آپ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، آپ کا رزق دیکھیں کتنا وافر مقدار میں آتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اسرائیل کی سازش ہے، یہ ہو گیا ہندوستان کی سازش ہے۔ ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ ہم اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ ہم ایک دوسرے کی امانتیں نہیں ادا کرتے، یہ کس کی سازش ہے؟ مالک مکان کو کرایہ دار کرایہ نہیں دیتا،
یہ کس کی سازش ہے؟ اس کا حق ہے کرایہ لینا، اس کو دیں. ٹھیک ہے. تو آپ شوہر بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کے حق ادا نہیں کر رہا، اس میں کون سے اسرائیل کی سازش ہے یا کون سے ہندوستان کی سازش ہے؟ یہ تو آپ کا ہمارا دین ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو ایک آپ سے بڑی گزارش ہے میری مؤدبانہ کہ اللہ کے دین کو قائم کریں اس کی اصل حالت میں. دین میں جب کچھ اضافہ کریں گے یا کچھ کمی کریں گے تو دین ویسا نہیں رہے گا، کیونکہ یہی کام پہلی امتوں نے کیا. آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کو آپ مضبوطی سے تھامیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه